جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ انڈین مووی تھی نانا پاٹیکر کی، اس میں نانا پاٹیکر جی جو ہیں وہ ایک ویلن کا کریکٹر کر رہے تھے، ایک گینگسٹر، مطلب ایک کریمنل پرسنالٹی۔ اور وہ غصے کے اتنے پاگل تھے کہ اپنے ہی بندوں کی وہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے تھے۔ اور ایک کریکٹر اس میں تھا مووی میں کہ جو بار بار اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں نانا پاٹیکر کا جو بھی نام تھا فلم میں، کہ میں ان کا بڑا مداح ہوں، انہوں نے میری ٹانگ توڑی اور ٹانگ توڑنے کے بعد انہوں نے مجھ پر بڑا رحم کیا اور مجھے مصنوعی ٹانگ لگوا دی۔ نانا پاٹیکر جی کی دو مجبوریاں تھی اس مووی میں دکھائی گئی۔ ایک تو وہ فلم ایکٹر بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار تھے۔ دوسری ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کی بہن کا رشتہ ہو جائے۔ ظاہر ہے وہ کریمنل ایک پرسنالٹی تھی تے یہو جہاں گھراں دا پھر کڑیاں دا رشتہ نہیں ہوندا، دھیاں دا نا، بہناں دا۔ تو نانا پاٹیکر جی یوں اپنے بازو کو کرتے ہوتے تھے ان دونوں کمزوریوں کے معاملے میں۔ جب اس طرح کا کوئی سین آتا تھا کہ رشتہ ہو جائے کسی طرح سے یا وہ ایکٹر بن جائے، تو ہر بری بات کو بھی وہ اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بازو کو یوں کر کے کرتے ہوتے تھے کنٹرول کنٹرول کنٹرول، مطلب بڑا ایک مزاحیہ سا معاملہ بنا لیا تھا۔ سچی بات ہے کہ کسی بھی کریمنل کے لیے یا اس طرح کے غسیلے آدمی کے لیے کمپرومائز یا کنٹرول بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں کے پی کے چیف منسٹر، وہ بھی آج کل کنٹرول کرتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، وہ نہ صرف اپنے آپ کو کنٹرول کہہ رہے ہیں بلکہ وہ وداؤٹ کسی بھی پروٹوکول کے جیل گئے ہیں عمران خان کے پاس اور انہیں بھی جا کے کہا ہے کہ خان صاحب کنٹرول کنٹرول، مطلب یار ایوی نہ رہی نا کہ پھر کچھ بھی نہیں رہنا، سیدھی بات ہے۔ اور ایک طرح کی پیچھے شور آ رہا ہے، یار اسے مائنڈ نہیں کرنا آپ نے، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے نا، اس لیے ایک طرح کی جو میں بات کر رہا تھا بات بھی ذہن سے نکل گئی، مطلب ایک طرح کی مصالحت کے لیے، مصلحت کی بنا پر یا مثالت کروانے کے لیے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خان کے ان دنوں ارد گرد ہیں۔ گنڈا پور آپ کو پتا ہے وہ خود مصلحت کے بندے نہیں ہیں، اور الٹا وہ خان کو کہیں کہ مصلحت کی طرف آؤ، تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے سارا کا سارا معاملہ نا، سارا ڈرامہ۔ لیکن بھائی مجبوری یہ ہے کہ گنڈا پور کو پتا ہے کہ ہونی وزارت اعلیٰ ہے، اس کے خلاف گروپ پہلے ہی بن چکے ہیں کے پی میں، پی ٹی آئی کے اندر سے، باہروں نہیں اندروں، اور اسے ہٹانے کی کوشش میں ہے۔ اور گنڈا پور چاہتے ہیں کہ کنٹرول اور کسی طرح سے اس حکومت کے ساتھ، شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہیں، اور 4 دن وزیر اعلیٰ کے طور پہ موج کر لین، سیدھی بات ہے۔ تسی انج بھی سوچ سکتے ہو کہ یہ دن کدھروں چڑھیا ہے، مطلب سورج کہیں کسی اور طرف سے چڑھ گیا ہے؟ نہیں پاجی، جڑیاں مجبوریاں ہوندیاں نا وہ مسلط اور اس طرح دے معاملات تے بندیاں نوں لے ہی آندیاں ہیں۔ کچھ پتھر چٹ کے مچھیاں موڑ دیاں، کچھ سیانے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک پیمانہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر مصلحت والی یا مصالحت والی یا کوئی کمپرومائز والی بات اگر ہے تو پھر یہ جو جاوید چودھری یا دوسرے جرنلسٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان کو، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پشاور منتقل کیا جا رہا ہے، تو پھر سمجھیں کہ کوئی کمپرومائز، کوئی مصلحت ہے، نہیں تو پھر وہ میری خبر سچی۔
کہ عمران خان کو ڈیالہ سے تو نکالا ہی جانا ہے، لیکن لے جانا کہاں ہے؟ سائی وال جیل۔ آپس کی ایک بات بتا دوں کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی معاملہ رہ ہی نہیں گیا، سرکار ہی کوئی نہیں، اور وہ گنڈا پور کے کہنے پر عمران کے ساتھ صلح نہیں کر لیں گے۔ یہ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا دوں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف 15 کروڑ روپیہ لے کر جیل میں گئی ہیں، اور یہ پیسے کس کے تھے؟ شور مچا ہوا ہے کہ 15 کروڑ روپیہ لے کے جیل گئی ہے بی بی، اور یہ پیسے کس سے لیے اور کیوں لیے؟ سیدھی بات ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں یہ بھی بات، لیکن اس سے پہلے ایک پی ٹی آئی کے یہ جو ہے نا کتے دی دم کتے دی پوچھل جنہ چر مرضی پائی رکھو کسے بوتل دے وچ کسے کڑے دے وچ سدھی کر کے بن دو، جب نکالیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی، سیدھی نہیں ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے مریم نواز شریف کی جیل یاترا پر کہ جی مریم نواز شریف جیل گئیں تو صنم جاوید جو پہلے سے وہاں اس جیل میں موجود ہیں، انہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ کو ایک انتہائی خوفناک سیل میں بند کر دیا گیا جہاں سے اس کی آواز باہر نہ نکلے، اور ان پر بے بہا تشدد کروایا گیا، اور اس تشدد کی نگرانی مریم نواز شریف نے خود کی۔ یار کو خدا ادا نہ جائے، کوئی غیرت نہ دی چیز ہوئے ان عمرانڈوز دے پلے تے عمران خان ایتھوں تک کہ نہ پہنچاندے۔ پی ٹی آئی کا یوں بیڑا غرق نہ ہوا ہوتا اگر یہ عمرانڈوز نہ ہوتے، یہ یوتھیاز نہ ہوتے، یہ یوٹیوبرز نہ ہوتے، اینی کوٹ نہیں سی پینی، انہیں حالات مندے نہیں سی ہونے پی ٹی آئی دے۔ ان عمرانڈوز کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کر ایک طرح کی حکومت تڑوائی، پنجاب حکومت، ہستی بستی طاقتور حکومت پرویز الہی کی عمران خان کے ہاتھوں۔ یہی وہ گھٹیا قسم کے عمرانڈوز ہیں جنہوں نے کے پی اسمبلی توڑوائی عمران خان سے۔ یہی وہ عمرانڈوز ہیں جنہوں نے اپنے فضول قسم کے پروپیگنڈا سے عمران خان کو اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھنے دیا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد۔ لیرو لیر ہو گئے پی ٹی آئی، پارس اپنی پارس خود ہی اگلے پاس سے نا قربان کیتیاں جاندیاں رہیاں۔ اسی طرح کے گھٹیا قسم کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مطلب کوئی کچھ پلے ہی نہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا جیل میں جب مریم نواز شریف نے اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ چل پڑی، اس پہ کیا شوشہ چھوڑا انہوں نے کہ یہ جی ایڈی مہنگی جوتی کسی نے تو نہیں پھڑا سکتی، وہی اس کا سٹاف ہے، اس کے ساتھ اس کا پروٹوکول ہے، اس کے ساتھ ان کی جوتی لے کے کسی نے نس جانا سی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی عقل کی بات ہوتی ہے، لیکن عقل کی بات ان لوگوں کے پلے ہی نہیں پڑتی، پاس سے ہی نہیں گزری۔ مریم سچی بات ہے مجھے عجیب طرح کی کوئی روح لگتی ہے اگر وہ واقعی یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جہاں بندے نے اپنا برا ٹائم گزارا ہو نا کسی بھی طرح کا، ادھر کو دوبارہ منہ نہیں کرتا، وہاں سے نکل آتا ہے تو پھر کہتا ہے میں زندگی بھر یہاں قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ وہی جیل ہے جس میں مریم گئی، جس کے ایک ڈیتھ سیل میں مریم قید رہی۔ اس کے سامنے والی بیرک میں اس کے والد نواز شریف قید رہے۔ ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی، آمنے سامنے تھے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب، ہفتے میں ایک دن کہیں ملاقات ہوتی تھی۔
یہ والی موجیں نہیں لگی ہوئی تھی جو عمران خان کو لگی ہوئی کہ فلانا بھی آ کے مل رہا، ٹمکانا بھی مل رہا، تو میلہ لگا ہے جیل دے اندر. یہ والی موجیں نہیں تھی. آپ جانتے ہیں عمران خان کیا کچھ نہیں کہتے تھے اپنے مخالفین کے حوالے سے جو جیلوں میں تھے. انہوں چھڑنا نہیں ہوا، انہوں نے پٹھے بھی لاگ. سہولیات تو دور کی بات ہے، وہ رانا ثناء اللہ کے سیل میں چیونٹیاں چینی پھینکنا، مریم نواز شریف کے واش روم میں کیمرے لگانا، کیا کچھ نہیں ہم نے سنا اور دیکھا. یہ ہمارے سامنے کی باتیں، وہ کل کی باتیں نہیں ہیں، بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کی باتیں ہیں. مریم پھر ہمت کر کے اسی جیل میں گئی جہاں جس جیل کے حوالے سے ان کا فرائی پین مشہور ہوا کہ وہ اپنے کپڑے استری کر لیتی تھی فرائی پین کو گرم کر کے. بچپن بندے نے گزارا ہوتا ہے نا اپنے گاؤں میں یا کسی اور شہر میں، کسی چھوٹے شہر میں، وہ بڑے شہر میں آ گیا تو وہاں جانے کو دل کرتا ہے بڑا ہو کے نا، کہ جتھے میرا بچپن گزریا ہے میں اتھے جاواں، اپنے پنڈ دے رستیاں تے جاواں، انہاں چھاواں تھلے جاواں، انہاں باغاں چ جاواں، انہاں نہراں انہاں فصلاں چ جاواں جتھے میرا بچپن گزریا ہے. خوبصورت ہوتا ہے وہ سارا سما. جہاں بندے کے ساتھ کچھ انہونی ہوئی ہو، برا ہوا ہو، وہاں بندہ نہیں جاتا. لیکن یہ عجیب طرح کی روح ہے کہ وہاں چلی گئی، دیکھتی پھرتی رہی اس سیل کو جس میں خود قید تھی، جس میں باپ قید تھا. باپ التجائیں کرتا تھا میری بیوی بہت بیمار ہے، کلثوم میری ایک فون کال کروا دے. یہی کچھ مریم کرتی پھرتی تھی جیل میں، ترلے منتیں، لیکن اب ان کی کوئی نہیں سنتا تھا. ملائکہ بخاری کے لیے مریم نے ایک نیکی کی اور منٹوں سیکنڈوں میں اس کا پھل بھی اسے مل گیا. ادھر سے اس نے ملائکہ کا نام ہٹوایا اس لسٹ میں سے کہ وہ جا سکتی ہے باہر، اور ساتھ ہی وہ ہینا پرویز بٹ نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ ایسی ہے ہماری وزیر اعلیٰ تے اے عمران ڈوز پہ گئے انہوں. یہ سارا ڈرامہ چلتا رہا سارا دن. خیر اس ڈرامے کی بات نہیں کرنی، جیل میں ہی رہنا ہے. مریم نواز شریف وہاں خواتین کے ساتھ جس طرح سے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے خواتین کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں، پرانی بن جاتی ہے، یا ان کے دکھ درد جس طرح سے وہ سنتی ہے، جتنا کلوز ہو کر، جس طرح سے ایک خاتون بن کر، بی بی بن کے، اسی طرح سے وہ جیل میں خواتین کے ساتھ کرتی رہی. وہ جو مرد قیدی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ہم نے دیکھا، افطاریاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتی رہی، اور پھر 15 کروڑ روپیہ لے کے گئی، خزانے سے نہیں، مخیر حضرات سے وہ لے کے گئی کہ جو چھوٹے چھوٹے جرمانوں کی وجہ سے بیچارے غریب قیدی وہاں بیٹھے ہوئے، جو وہ جرمانے نہیں دے سکے اور ان کی سزائیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے جرمانے ادا کرے اور وہ اپنے گھروں میں جائیں. یہ 15 کروڑ روپیہ اس نے جرمانے ادا کیے لوگوں کے، اور یہ رقم اس نے مخیر حضرات سے لی. پتہ ہے ساڑھے کڈے کڈے ارب پتی خرب پتی ہے، اور کیویں وہ خیرات کی طرف آتے ہیں تو کتنی لمبی لمبی کرتے ہیں. ہمارا تو مشورہ ہے مریم نواز شریف کو کہ تمام جیلوں میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں، جرائم میں جو لوگ بند ہیں، خواتین یا مرد، یا چھوٹے چھوٹے جرمانوں کی وجہ سے وہ 2 سال 3 سال سے جیلوں میں قید ہے، ایک گرینڈ آپریشن کریں، اس حوالے سے بھی ایک بڑا حکم نامہ جاری کریں، مخیر حضرات سے اور پیسے لے لیں، بہت زیادہ پیسے لے لیں، اور ان بچھڑوں کو اپنے گھروں میں واپس بھجوائیں. ہم تو یہ چاہیں گے. اور سچی بات ہے کہ جس طرح کی وہ روح ہے نا، اگر اسی طرح سے اس نے روح لگائے رکھا اور وہ ڈٹی رہی ان محاذوں پر، ان کاموں پر، ان بازاروں میں، ان گلیوں میں، یہ ستھرا پنجاب یا جیلوں میں، یا کچھ بھی اس طرح کے پبلک کی فلاح اور رفاہ کے کاموں میں،
ਤੇ ਧੋ ਦੇਵੇਗੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ੋਹਰਤ पॉपुलैरिटी या दूसरे मामला लिए फिरते हैं ना बाज लोग प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर, साल ही तो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट केस है मरियम नवाज शरीफ के लिए ये रमजानुल मुबारक, 1 महीने में इसका पता चल जाना है कि ये कामयाब है या नाकाम। रमजान का पहला अशरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आज माशाल्लाह से 7वां रोजा हो गया है। आप बाजारों में चले जाएं, मार्केटों में चले जाएं, वो जो पहले आग लगती थी फ्रूट को, सब्जियों को, दालों को, घी को, आटे को, ये वो उन्नी नहीं लगी। महंगाई हुई 1% आधा परसेंट महंगाई हुई। ये बाज आने वाली नस्ल नहीं है ये दुकानदार, ये जखीरा अंदोज पर्चे करवा लिए अपने ऊपर, अपना करोड़ों का माल जब्त करवा लिया पंजाब हुकूमत से। ये बाज तो नहीं आते, लेकिन उन्हें जरा डंडा मारिया है ना इन्हों के सिर च, वो ठीक निशानियां से बच रहा है। इनको जरूरत नहीं हुई कि उसी तरह से आग लगा दे महंगाई की जो ये पहले लगाया करते थे, पहले रमजान मुबारक में। भाई पहले अशरे दे विच ते मरियम पास है, अगों तेरे भाग लछिए। आखिरी बात, ये जो बहादुर है ना खवातीन, सनम जावेद, तैयबा राजा लड़ रही हैं। तैयबा कहती है कि हाँ हाँ बहुत ही वड्डी कारकुन आ, बहुत ही वड्डी लीडर आ, कदी इनू MNA लड़न दी वास्ते दे लई टिकटां अगे पिछे लई फिरदे, हुण सैनेट दी टिकट देती इनू सनम जावेद को, दोनों ने इकट्ठी जेल काटी है। सनम ज्यादा पॉपुलर है, उनके वालिद साहब वो जावेद साहब लेके जगह जगह फिर रहे होते हैं, शोहरत सनम की, कभी किसी कैमरे के आगे बैठे हुए, कभी कहीं, वो ज्यादा पॉपुलर हो गई। तैयबा राजा थोड़ी कम है, उसकी तरफ PTI का कोई टिकट नहीं आता, फिर साड़ा दे पैंदा है ना। लो इन्ना खजे इन्हां दा इनकलाब। और वो शाह थी, वो आसिफ नवाज जंजुआ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी, वो निकल गई। खदीजा शाह, खाना दे खान परौने, तगड़ियां दा 3700, कितना औखा हो के उन्होंने फड़िया सी। कभी वो फेवरेट जो है एस्टेब्लिशमेंट के जहांगीर तरीन, उसकी बेटी के घर से वो फरार होती नजर आई। कभी वो बड़े बड़े वकला के घरों से निकलती और गिरफ्तार होती नजर आई। यही थी सनम जावेद के पास, तैयबा राजा के पास। ऐसे उसे निकाल लिया गया। वो सारे 9 मई की वो भी मुलजमा थी ना, लेकिन तगड़े तगड़े ही होंगे भाजी, सीधी गल जे। ऐसे उसे निकाल लिया गया जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। गई अगली अपने अमरीका, ते ये इत्थे बह के लड़न लगियां खान दियां जानिसारा। बहुता कुछ नहीं कहना, सिर्फ सोचने वास्ते एक गल कि ये कदों मतलब एक इहो जिहा इनकलाब है कि सैनेट दे एक टिकट ते ही लड़ पैंदियां। अल्लाह हाफिज।